ہم نے پوچھا جناب مریض کا مطلب کیا ہے؟ لوگ بڑے پریشان. آپ نے فرمایا مریض وہ ہے جو مر جائے. ہم نے کہا جی بال کا کس کو کہتے ہیں؟ کہتے وہ عشق میں بل جائے. اچھا چاچو، رات کے تیسرے پہر کیسے اٹھا جائے؟ میری جان اپنے اللہ کو کہہ دو کہ اللہ میں تیرا حقیر فقیر بندہ ہوں، آپ کی مہربانی ہے، آپ مجھے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھا دیجئے. آپ کا انگوٹھا پکڑ کر اٹھایا جائے گا. ایسا ہوا ہے اور ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا. بات نہیں ٹالتے. سمیع و علیم بھی ہے، علیم الخبیر بھی ہے. رب عظیم، رب کریم، سمیع و علیم ہے، سنتے ہیں، علم ہے ان کو. اگر کوئی بندہ کہیں بھی ان کا کرے یا اللہ میرے ساتھ ایسے کر دے تو ایسا ہو جاتا ہے. پھر بھی اپنا یقین نہ رکھے تو پھر یہ تو بدبختی ہے. تو آپ کو نا پاؤں کے انگوٹھا پکڑ کر لایا جائے گا. اٹھ پیاریا، اٹھ پیاریا، جاگ پیاریا، جاگ. جاگیں گا تو تیرے جاگن کے پاک. جاگ لگ جاتی ہے جب جاگنے کی تو پاک لگ جاتے ہیں. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے رات کو جاگا کرو. فقیر پر، فقیر کے بچے پر رات کا سونا آرام ہے. کون سی رات؟ پچھلی رات. پہلی رات سو، یہ جسم کو بھی آرام دینا ہے شریعت کے مطابق. اس کو آرام دو، پھر اٹھو، پھر بات بولو، اس کے ساتھ بات کرو. پھر اگر آپ نہیں نہ دیکھ سکتے تو وہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ کے کام سنور ہیں. تہجد گزارنے والے کا یہ جو چہرہ ہے یہاں سے سرخی مائل ہو جاتا ہے. اللہ پیارے بنا دیتا ہے رخسار، تاکہ دیکھنے والا اس پر راضی ہو جائے. حسن ہے نا جو وہ بخشتا ہے. پھر روٹین بن جائے گی. پھر آپ کا جسم اٹھائے گا. اٹھ بھائی کرنا کی ہے پہ نا. روز روز اللہ پاک نے تکلیف نہیں دینی، بس انہیں ڈیوٹی لا دیتی ہے. وہ جو اندر آپ کے بیٹھا ہوا ہے نا وہ اٹھاتا ہے. وہ اندر والا ہی سویا ہوا ہے، وہ جاگ جائے نا سب کچھ ہو جاتا ہے. تو جگائے گا وہی. جب وہ جگائے گا اس کو روشن کر دے گا. یہ میری راز کی بات ہے جو میں بتا رہا ہوں عام لوگوں کے لیے، خاص لوگوں کے لیے، سب کے لیے. میں اس کو جا کر پہلے وضو کر کے چومتا ہوں اللہ کے نام پر. پھر میں ایک جگہ جاتا ہوں، وہیں اسی جگہ پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام پا گیا. میں وہ جا کر چومتا ہوں. خدا کی قسم، مجھے رب عظیم کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے، سب مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے میں نے آج کر لیا. اس لیے میرے دل میں یہ بات گھر سے ہی ہوتی ہے کہ اب میں جاؤں گا تو اب میں اللہ کا نام چوموں گا وضو کر کے. حالانکہ میرا منہ پلید ہے، اس قابل نہیں، مگر میں وہ چومنے کے بعد اپنے آپ کو پاک سمجھتا ہوں. اسی لیے میں کہتا ہوں میرا حج ہو گیا کہ میں پاک ہو گیا اس نام کو چومنے سے. اللہ کے نبی کا نام لینے سے ہمارا سارا وجود پاک ہو جاتا ہے. اللہ کا نام لینے سے ہمارا سارا وجود پاک ہو جاتا ہے. یہ خاکی بدن جو آگ مٹی پانی ہوا 5 سے بنا ہوا ہے، 5 عناصر ہے نا، روح تو اللہ نے ڈالی ہوئی، یہ تب پاک ہوتا ہے. جب یہ جسم پاک ہوتا ہے پھر روح بھی پاک ہو جاتا ہے. اپنے جسم کو پاک کرنا ہے تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چومو، سینے میں پیوست کر لو، لکھا لو اپنے سینے پہ، اور روحانیت سے لکھاؤ، نور سے لکھاؤ. یہ نور ہے، نور سے چمکو گے. یہ بلب ہے بجلی کے لگا لو. یہ بجلی اس کی ہے جو روشنی، سورج نہیں اس نے، چاند نہیں، اسی کا ہے. روشنی ہو جاتی سارے. آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنے سینے میں سمولو اور ہر وقت اس کا نام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کے واسطے ایسے نورانی ہو کر جاؤ کہ اللہ کے نور کو اپنے اندر سنبھالو. وہ ہے درود شریف، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اطاعت. جب اس کو اپنے اندر سنبھالو گے تمہارا بدن چمکے گا، تمہارا اندر چمکے گا. اندر جو بلب ہے نا وہ جل جائے گا. وہ جلا بخشے گا آپ کو، آپ کی جوانی کو، آپ کے بڑھاپے کو، آپ کے اعمال کو وہ روشن کر دے گا. جب وہ روشن ہوگا تو آپ کی قبر روشن ہوگی. اذان پڑھی گئی ہے جب تم پیدا ہوئے، نماز ہوگی جب تم جاؤ گے. سفر اتنا ہی ہے. اذان ہوئی، نماز پڑھی گئی، سفر اتنا ہے. اور اس سفر میں جو کچھ ہوتا ہے لوٹ لو. اللہ کا خزانہ، اللہ کے گھر میں کمی نہیں ہے، کمی کا لفظ ہے ہی نہیں. ہر چیز اس کے خزانے میں ہے. ایک چیز نہیں ہے جس کو کمی کہتے ہیں. اللہ کے پاس کمی نہیں ہے. دے ہی رہا ہے، دے ہی رہا ہے، دے ہی جا رہا ہے. تو یار خدا کے لیے اس سے لے لو. وہ تو اتنا بڑا سخی آپ سے حساب نہیں پوچھتا. کروڑوں روپے دے رہا ہے. ایک کلمہ ہے وہاں لکھا ہوا اللہ کے نبی کے حضور، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصادق الوعد الامین. میرے عزیز بلال صاحب، آپ کو میں درخواست کرتا ہوں کہ یہ تصویر روز کیا کریں. دیکھیں اس میں کلمہ بھی ہے، اس میں درود شریف بھی ہے. اللہ پاک کے نبی پاک کے روزے پر لکھا ہوا آپ روز دیکھتے ہیں ٹی وی پہ.
محمد رسول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی کلمہ ہے، اور یہ ان کی پسندیدہ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، سچے ہیں وہ، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، مالک بھی ہیں تو سچے بھی ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصادق الوعد الامین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس صادق بھی ہے، امین بھی ہے، تمام صفات اس کلمے میں آ گئی ہیں۔ یہ کلمہ ایک وظیفہ ہے میرے دوستو، یہ کرو تمام مصیبتیں ہٹ جائیں گی، تمام تکلیفیں دور ہو جائیں گی، بیمار تندرست ہو جائیں گے، جن کے اوپر قرضہ ان کا قرضہ اتر جائے گا، جن کے ہاں اولاد ہیں ان کو اولاد مل جائے گی، اور صالح اولاد مل جائے گی، نیک اولاد مل جائے گی۔ میرے عزیزو، ہر میدان میں آپ کو فتح مل جائے گی، کافر شکست کھا جائیں گے، آپ کا سر اونچا بلند ہوگا، آپ کی قبر منور ہو جائے گی۔ اور یار یہ پڑھ لو، ہر بات کا علاج اسی کلمے میں ہے۔ پھر عرض کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصادق الوعد الامین۔ جانیوں پہ لکھا ہوا، پاک جانیوں، بخشش ہو جائے گی یار، بری ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یار یہ وظیفہ کیا کریں، اپنی بچیوں کو پڑھائیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، جب تکلیف آ جائے پہلے درود شریف پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، ایک تسبیح یہ پڑھ لیں، اور انشاءاللہ جدھر جائیں گے گندگی ہٹ جائے گی، صفائی پیدا ہو جائے گی، اور خوشبودار ہو جائے گی، روشن ہو جائے گا، رحمت ہو جائے گی رب عظیم کی، رب کریم کی، رب جلیل کی۔ ہم نے پوچھا جناب مریض کا مطلب کیا ہے؟ لوگ بڑے پریشان، آپ نے فرمایا مریض وہ ہے جو مر جائے۔ ہم نے کہا جی بالکا کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ عشق میں بل جائے۔ تو کہنے لگے بھائی ہم سے نہ مریض بنا گیا ہے نہ بالکا بنایا گیا، ہم نے تو ایک مرد خدا کی جوتیاں دیکھی ہیں، یہ اس کا ثمر ہے۔ وہ ایک فقیر آدمی 110 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، تو وہ بتا رہے ہیں کہ فلاں دن ہوگا، فلاں وقت ہوگا، یہ چڑیا اڑ جائے گی، روح کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں چڑیا اڑ جائے گی۔ ہم نے ان کے قدم دیکھے ہیں، ان کی محفل کی ہے اللہ کے فضل سے۔ ہم ہندو بھی نہیں تھے، سکھ بھی نہیں تھے، مسلمان بھی نہیں تھے، ہم کچھ بھی نہیں تھے سوائے برائی کے۔ انہوں نے ہمیں ایسا ہاتھ پھیرا، ہم کندن ہو گئے۔ یہ ان کی مہربانی ہے۔ اور پھر یہ بھی سب کچھ اس طرح ہوا کہ میرے رب کریم نے ہم پر رحم کیا۔ وہ رحمان و رحیم ہے، رؤوف الرحیم ہے، اس نے بھیج دیا جاؤ یہ جو بیٹھا ہوا بابا ہے جس کی جوتی ٹوٹی ہوئی ہے، اور چہرہ دیکھو جا کر، میرے اتنے سے بال تھے۔ تو جناب وہ اس طرح ان کے پاس گئے، تو انہوں نے ہم پر یہ رحم کیا، ایک نگاہ کی تھی، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین ایسا تو کٹ جاتی ہیں تقدیریں۔ حضور نبی علیہ السلام سارے جہانوں کے لیے رحمت اللہ ہیں، ہمارے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں، ہمارے لیے جو میدان کربلا سجا، ہماری بخشش کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا۔ میدان کربلا ہمارے لیے سجا، ہمارے لیے سجا، اس لیے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ انہوں نے اپنی ذات مقدس کا قربان کر دیا، اس دین کی آبیاری کی۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات مقدس پہ قربان، ان کے جوتوں پر قربان ہو جائیں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ۔ انہی کے صدقے میں ہماری بخشش ہوگی۔ انہوں نے اپنا تمام خانمادہ پاک اللہ کے حضور اللہ کی راہ پہ قربان کر دیا۔ اپنے گھر نہیں بیٹھ سکتے تھے، وہ تو شہنشاہ تھے، ولایت کے مالک تھے، شہنشاہ ولایت حضرت علی علیہ السلام ہے۔ لا نبی بعدی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، وہی نبی آخر زمان ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاؤں پڑ جاؤ، ان کے جوتے پکڑ لو، خدا کے لیے جو کہہ رہے ہیں وہ کر لو، بچ جاؤ گے، ساری کائنات میں تمہاری بادشاہی ہوگی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، جو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سکول کے طالب علم ہیں، ان کا سکول کیسا تھا، جس میں 4 صحابہ کرام آپ کے سامنے آ جاتے ہیں جن کے سر پہ علم کے تاج ہیں، وہ علم کے مرکز تھے۔ سیدنا حسین کریم علیہ السلام دیکھ لیں، حضرت اپنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب علی علیہ السلام کی ذات مقدس، یہ وہ آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کی مہربانی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے سکول سے یہ پروفیسر بنا کر بھیجے ساری دنیا کے لیے، اور سارے علموں کے لیے، کوئی علم نہیں ہے جو ان سے باہر ہو، سارے علموں کو وہ جانتے تھے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ ان کا بھی احترام نہیں کرتے۔ یار نہیں احترام کرو گے تو تمہارا بھی کوئی نہیں کرے گا۔ وہ اللہ کے بندوں کا آج احترام یہاں نہیں کرو گے، وہاں اللہ تعالیٰ ہمارا احترام نہیں کرے گا، بالکل ہمیں نہیں پوچھے گا۔ جب ہم اس کے دوستوں کے ساتھ بیان نہیں کرتے تو وہ کیسے مانیں گے؟
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार करो, अल्लाह तुमसे प्यार करेगा। सीधी सी बात है। जिसने अल्लाह को मिलना है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन्नत करे, उधर समाजत करे, उन्होंने उनसे प्यार करना चाहिए। अब अल्लाह तबारक ताला की ये बात है, वो कहता सिर्फ मेरे नबी को राज़ी करना, मैं राज़ी। फतेह अल्लाह वास्ते मदीने वाली सरकार ने, आप जब मदीना का नाम लेते हैं, मदीना मुनव्वरा ही नहीं कहते, मक्का मुअज़्ज़मा ही नहीं कहते। क्यों? वो पाक जगह है। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाने वाली शान है, जो चीज़ हमसे मास कर गई वो पाक हो गई। जहाँ कदम आ गया आपके वो जगह पाक हो गई। आप क्या मदीने में ये गए, क्या क्या करते हो? मदीना शरीफ में ज़रा मदीना मुनव्वरा, वो आपके पाँव का, आपके कदमों की सफ़ेद मुनव्वर हो गया। एक ही बात बहुत अच्छी है, इबादत खुदा बुजुर्ग तो एक किस्सा मुख्तसर, अल्लाह को याद करो, अल्लाह के नबी को याद करो, सब काम ठीक हो जाएगा। खाली अल्लाह से बात नहीं बनेगी। अल्लाह अपने महबूब को पहले बोलता है कि इसको याद करो। जो उसके महबूब की इज़्ज़त नहीं करता उसकी कोई इज़्ज़त नहीं है। चाहे सारी ज़िंदगी अल्लाह अल्लाह करो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहोगे तो बेड़ा बनने लगेगा, वरना रह जाएगा काम यही। इसलिए कलमे को पकड़ लो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चाचू अल्लाह से यारी कैसे लगाई जा सकती है? अल्लाह से जारी लगाई जाएगी। पहले अल्लाह के महबूब को प्यार करो, वो आपसे प्यार करेगा। अगर अल्लाह के महबूब से प्यार नहीं करोगे, अल्लाह तुम्हें प्यार नहीं करेगा। उसने फैसला दे दिया है। और जो कुछ हमारे आलम दीन बना रहे हैं, बता रहे हैं, खुदा के लिए उनको भी होश होनी चाहिए कि हम तो बड़े गंदे हैं, हम आलम नहीं हैं। हम आलमों की जूतियों के खाक जैसे बिने हैं। आलम बने, आलम बने, इल्म वाले आलम बने, जिसके लिए फरमाया कर रब्बे ज़िदनी इल्मा। ये बात है, वैसे इल्म नहीं है। मैं 2 किताबें पढ़ कर जहाँ खड़ा हो जाते हूँ, कोई पढ़ देता हूँ, नात पढ़ देता हूँ, मैं वली नहीं। जब तक मेरा अंदर नहीं बोलेगा। अंदर बैठा हुआ है एक, जिसको दिल कहते हैं। दिल और दिमाग और आंखें इनको जोड़ लो, फिर ज़ुबान से बोलो, बाहर आ जाएगी बात इंशाअल्लाह ताला। देखो सिख बरादरी ग्रंथ का कितना एहतराम करती है। हम लोग कुरान की बेहरमती करते हैं। जो बेहरमती करेगी वो कौमें गर्क हो जाएंगी। कुरान अजीम फुरकान हमीद हक और बातिल में फ़र्क बताने वाला है। फुरकान हमीद, कुरान मजीद का दूसरा नाम फुरकान हमीद है, फ़र्क बताता है दीन वालों में और बेदीनों में। आप उस पर अमल क्यों नहीं करते? कुरान पकड़ लो। अगर आपको अल्लाह ने मुनसिफ बनाया तो तलवार रख लो। बेटा भी सामने है तो इंसाफ करो, बेटी भी आए सामने इंसाफ करो। ये जो मुर्गी बिक रही है ये हलाल है? नहीं। जाके देखो इसको खुराक कौन सी डाली जाती है। मुर्दे का गोश्त डाला जाता है, मुर्दार का। ये खुराक बनाई जाती है, वही हम खा रहे हैं। और बड़े बड़े हमारे बड़े तिखे लोग दानिशमंद ये कर रहे हैं, चबा रहे हैं सामने एडे बड़े पट लै के। ये उसने फलां दुकान है फलां। अल्लाह के वास्ते हलाल खाओ, हलाल खाओ, हलाल खाओ, हलाल कमाओ, हलाल खाओ। ये जो खिता हमें अल्लाह तबारक तआला ने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में दिया। पाकिस्तान किसी ने हमें अनायत नहीं किया, ये हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका मिला है। दाता हजूर ख्वाजा गरीब नवाज हाजी नौशा गामी साहब, इन बुज़ुर्गों ने देकर दिया है। क्यों दुरूद शरीफ नहीं पढ़ते? दुरूद शरीफ पढ़ो, कलमे पढ़ो, 6 कलमे बच्चों को पढ़ाओ, लाजम भी पढ़ाओ। हमारे इतने बड़े लीडर हैं, पाकिस्तान की बागडोर फैली है, उनको 6 कलमे नहीं आते। अगर आते हैं तो मुझे सुना दें। चाचू आखिर में क्या पैगाम देंगे पूरी कौम को? एक कोई गल है यार, कोई झूठ ना बोलो तो मोहब्बत करो। मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। ये टेलीविज़न वाली मोहब्बत नहीं है, टेलीफोन वाली नहीं है। अच्छा। हाँ ना, वो मोहब्बत करो जो ये दिल वाली उसके कदमों में हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदमाए मुबारक दुरूद शरीफ पढ़ते जाओ। और ये आंखें बंद करके ये देखो कि आप पढ़ रहे हैं, आपके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुस्करा रहे हैं, तबस्सुम फरमा रहे हैं, और उधर अल्लाह राज़ी हो रहा है। जब आपका महबूब राज़ी हो जाएगा तो अल्लाह बड़ा राज़ी होगा, बड़ा राज़ी होगा। और खुदा की कसम आपकी फतेह फतेह हर बात में। तमाम चैनल वाले दोस्तों को, अजीज़ों को, भाइयों को उनका शुक्रगुजार हूँ। आपके चैनल को अल्लाह बरकत दे और इन्हीं कलमात के सदक़े में उसको तरक्की दे और आपको ज़िंदगी तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली, इज़्ज़त वाली अल्लाह ताला बख्शे। मेरे भाइयों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे तादेर। बहुत मेहरबानी। फिर चाचू की मेहरबानी है, माशाल्लाह इनकी काफ़ी मसरूफियत होती है। बहुत सारे लोग आते भी हैं, इनके सामने अपने मसाइल भी रखते हैं और हर एक पर ये दस्ते शफ़क़त रखते हैं। इन्होंने मुझे टाइम दिया, मैंने इनसे ये भी गुजारिश की कि बहुत सारे लोग दोबारा से आपको सुनना चाह रहे हैं और अल्लाह जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक के सदक़े चाचू को हमारे सर पे तादेर सलामत रखे। हम इनसे फैज़ याब हों। जो यहाँ से ख़जाने हम लेते हैं,
وہ جسے کہتے ہیں نا لازوال خزانے جو چاچو یہاں تقسیم کرتے ہیں، اللہ کرے وہ ہماری زندگیوں میں بھی آ جائیں، ان سے وہ ہماری دولت بن جائیں، اس سے ہم امیر ہو جائیں۔ اگر وہ خزانے ہم اپنی زندگیوں میں لے آئیں گے اور اس کو ہم اپنی تجوریوں میں سنبھال لیں گے، یقین کریں ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے ہوسٹ محمد بلال شفیق کو دل نہیں کرا، یقین کریں دل نہیں کرا کہ چاچو کی باتیں ختم ہوں، لیکن میں دوبارہ آؤں گا چاچو کے پاس انشاءاللہ۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے ہوسٹ محمد بلال شفیق کو، کیمرہ مین جاوید اومن صاحب کے ساتھ اور چاچو جان کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔